پاک پڑھو بچے کے سامنے، نعت پاک پڑھو نبی کی بچے کے سامنے، بچہ جو ہے وہ نبی کا عاشق ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 1۔ آگے نبی فرماتے ہیں وَحُبِّ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیا بات ہے، میرے گھر سبحان والوں اللہ۔ کی محبت سکھاؤ، سبحان میرے اللہ۔ علی کی محبت دو، میرے بیٹی فاطمہ کی محبت دو، میرے بیٹے حسن کی محبت اس کے دل میں ڈالو، میرے بیٹے حسین کی محبت ڈالو، میری آل کی محبت اس کے دل میں ڈالو، میرے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈالو۔ کیا بات ہے۔ اور آخر میں تیسری بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی وَقِرَاتِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ کیا فرمایا نبی نے؟ قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ تو قرآن کی تعلیم جب بچہ سیکھے گا، قرآن جب پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ یلبس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن کضوء الشمس۔ نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا بات ہے، سبحان آج اللہ۔ ہم مدرسوں کا رخ نہیں کراتے، آج ہم دینی تعلیم کا رخ نہیں کراتے، آج ہم سوچتے ہیں کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، کیا کرے گا 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ میں، اس کا کیسے گزارا ہوگا، اس کے بچے کیسے پلیں گے، یہ کیسے اپنے گھر بار کو سنبھالے گا۔ ہاں میں جانتا ہوں بچہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، پیسے ضرور کم لائے گا، لیکن وہ تاج تمہیں وہ بیٹا نہیں دلا سکتا جس کو تم نے انجینئر بنایا، جس کو تم نے پروفیسر بنایا، جسے تم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، حدیث کی تعلیم نہیں دی، جسے تم نے دنیاوی تعلیم دی ہے۔ وہ بچہ وہ قیامت کے دن تمہیں وہ تاج نہیں دلا سکتا۔ وہ تاج اگر ملے گا تو ایک عالم دین اور ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سینے پہ پتھر رکھ لینا، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے اپنی اولاد کو پہلے دینی تعلیم دینا۔ کیا بات ہے، کیونکہ بہت قیامت اچھا کے پیغام دن حضرت، بہت اچھا۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اولاد کو کون سی تعلیم دے کے آئے، اس کے بعد دینی تعلیم دینے کے بعد چاہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، چاہے انجینئر بناؤ، چاہے ماسٹر بناؤ، چاہے پروفیسر بناؤ، پہلے دینی تعلیم جب اس کے دل میں ہوگی، دینی تعلیم جب اس کے سینے میں ہوگی، تو دینی تعلیم کی وجہ سے وہ نبی کا عاشق ہوگا، وہ نبی کا دیوانہ ہوگا۔ کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جائے اس کا ایمان کوئی نہیں لوٹ پائے گا جب نبی کی شریعت کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی، نبی کے دین کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی۔ کسی کالج میں چلا جائے کوئی اس کے ایمان کو نہیں لوٹ پائے گا، ورنہ ایسے ایسے ایمان کے لٹیرے آپ کو یونیورسٹیز اور کالج میں آپ کو ملیں گے کہ آپ کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، دینی تعلیم دو۔ جب یہ 3 تعلیم آپ اپنے بچے کو سکھاؤ گے تو تمہارا بچہ نبی کا عاشق ہوگا، نبی کا سچا دیوانہ ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھو، میں بات غوث اعظم کی والدہ اور والد کی کر رہا تھا کہ جب باپ نیک ہے، اولاد نے ماں نیک ہے، تو اس کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آیا اسی بچے کو دنیا والے غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ماں کے تلاوت کرنے کا کیسا اثر پڑا، تاریخ بتاتی ہے غوث اعظم جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے آپ، تو استاذ نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم نے اعوذ باللہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ شریف کو پڑھا، سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع کی، پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ پڑھا، استاذ حیرت میں پڑ گئے، پہلے دن یہ بچہ آیا ہے اور مجھے قرآن سناتا چلا جا رہا ہے۔ 17 پارے غوث اعظم نے نعم المولا و نعم النصیر تک سنا دیے۔ غوث اعظم نے، استاذ حیرت میں پڑ گئے، بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ غوث اعظم کے استاذ کہتے بیٹا ایسی تلاوت نہیں سنی، بیٹا ایسا انداز نہیں سنا، بیٹا اور پڑھو، آگے پڑھو بیٹا، آج پورا قرآن شریف ہی ختم فرما دو۔ غوث اعظم کہتے ہیں بس اتنا ہی یاد تھا۔ کہا بیٹا اس کے آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میری ماں 17 پاروں کی حافظہ تھی، جب وہ گھر کا کوئی کام کرتی تو قرآن کی تلاوت کر کے کرتی، میری ماں جب کھانا بناتی تو قرآن کی تلاوت
کر تھی، میری ماں گھر میں نماز پڑھ کے بیٹھتی تو قرآن کی تلاوت کرتی، وہ میں نے سپارے ماں کے شکم میں سن کر کے یاد کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ماں قرآن پڑھے تو اس کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آیا وہ بھی قرآن سناتا ہوا نظر۔ سبحان اللہ، اس لیے اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو، لیکن ہیرو ہیروئن کا کردار دے کر نہیں، فلمی ایکٹروں کا کردار دے کر نہیں، ان فاحشہ آوارہ لڑکیوں کا کردار دے کر نہیں۔ اگر جوان کرنا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرو، اجمیر کے غریب نواز کا کردار دے کر کے جوان کرو۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو رشتہ دار کیا کہیں گے۔ ارے زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ زندہ باد، اپنے نبی کو راضی کرو، کیا بات ہے، نبی راضی تو سب راضی۔ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم ہے، 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم جب مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، آج ہمارے یہاں کا اصول یہ ہے کہ اگر منتری صاحب کا لڑکا پڑھنے کے لیے جائے تو آگے آگے گاڑی آواز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہٹ جاؤ، راستہ صاف کر دو، منتری جی کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے۔ پہلے بادشاہ کا بیٹا جاتا تھا تو آگے آگے وزیر اعلان کرتے تھے، راستہ صاف کرو، بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ وزیر کا بیٹا جاتا تو چوبدار آگے آگے اعلان کرتا نظر آتا، ارے ہٹو، راستہ صاف کر دو، وزیر صاحب کا لڑکا پڑھنے جا رہا ہے۔ غوث اعظم مدرسہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، پڑھنے کے لیے میرے شیخ جا رہے ہیں، غوث اعظم جا رہے ہیں۔ اور کیا شان ہوتی ہے علم دین حاصل کرنے والے کی، کیا شان ہوتی ہے مدرسے میں پڑھنے والے کی۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم گھر سے باہر نکالتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے علم دین حاصل کرنے والے کی۔ نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنے والے کی شان ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، جو علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والے کی شان ہے۔ نبی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ نبی فرماتے اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ علم دین کی اہمیت نبی بتا رہے ہیں، یہ علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام نبی بتا رہے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زمین کے اندر سوراخوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اے نرئی والو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دو۔ ہاں میں مانتا ہوں آج جو میری قوم کا ماحول ہو گیا ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ اگر بیٹا عالم بن گیا، حافظ بن گیا تو 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ ملے گی اس کو، اس میں وہ اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے گا؟ یہ آج ماحول بھی ہم ہی نے خراب کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی جاب لگے تو کم سے کم 50,000 روپے جو ہے اس کی جاب میں تنخواہ ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کہیں پرائیویٹ نوکری کرنے بھی جائے تو کم سے کم اسے 20-25 ہزار روپے تنخواہ کے ملنے چاہیے، لیکن مسجد کا امام اگر آ جائے 5,000 تنخواہ تھی اور کمیٹی والوں نے اگر 1,000 تنخواہ کے اور بڑھا دیے 6,000 کر دیے تو نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کیا 1,000 تم نے اور بڑھا دیے؟ 5,000 ٹھیک تو تھے، ان کی تنخواہ میں ان کا خرچہ ہی کتنا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا بچہ جاب کرنے کے لیے جائے تو کم سے کم 50,000 تنخواہ ہونی چاہیے، میرا بچہ جو ہے پرائیویٹ نوکری پہ لگ جائے تو کم سے کم 20-25 ہزار تنخواہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اور امام آ جائے تو بس 5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بیوی بچے تھوڑی ہیں، اس کے گھر کے خرچے تھوڑی ہیں، اس کے ماں باپ تھوڑی ہیں، اس کے گھر میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں اے سی چل رہا ہے، تمہارے گھر میں فریج بھی رکھا ہے، تمہارے گھر میں ڈبل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، بس ایک امام ایسا ہونا چاہیے
چاہیے بس اگر وہ موٹر سائیکل پہ چلنے لگا تو ان کے پاس میں بہت ہے، اور اگر امام کو اللہ نے یہ اتنی طاقت دے دی یا اتنی وسعت دے دی، اگر اسے کار مل گئی تو نہ جانے کتنے مقتدیوں کے چہرے پہ 12 بجنے لگتے، ارے وہ تو کار میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ تمہارا پیشوا ہے، وہ تمہارا سردار ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا پیشوا جو ہے وہ عالی شان گاڑی میں گھوم رہا ہے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں جو دنیا وما فیہا سے بے نیاز ہے، وہ رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن نہیں، میں نے دیکھا امام ترقی کر رہا ہے، ارے انہیں تو نکاح اس بار اتنے مل گئے کہ ان کے بہت زیادہ پیسے ہو گئے، طرح طرح کی باتیں مقتدیوں کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، آج جن اماموں کو تم ستا رہے ہو، جن اماموں پہ ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھو، جب عمر فاروق اعظم نے ان کو امامت کے منصب پہ بھیجا تھا تو ایک شخص نے خفیہ طور پہ خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ یہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، عمر فاروق اعظم نے 2 صحابیوں کو بھیجا، کہا دیکھو جا کے کیا سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ جب وہ آئے اور آ کر کے دیکھا تو وہ نماز ویسی پڑھاتے تھے جیسے مدینے والے مصطفیٰ پڑھاتے تھے، نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی ایسی شکایت آپ کی اس کے تعلق سے پہنچی ہے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، دل رونے لگا کہ کس نے شکایت کی ہے؟ جب میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کون ہے جس نے میرے لیے اس طرح کا پیغام جو ہے امیر المومنین کے پاس میں بھیجا ہے؟ دل رو گیا، امامت سے ہٹا دیا عمر فاروق اعظم نے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو ایک دعا کر کے گئے تھے، میرے مولا جس نے میرے تعلق سے یہ اس طرح کی بات امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو بھیجی ہے، وہ مولا اس کو لمبی عمر دے دے، اسے لمبی زندگی دے دے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ 4 پائی پہ لیٹ کر کے پیر رگڑ رگڑ کر کے مر گیا، جس نے امام حضرت سعد ابن ابی وقاص کے تعلق سے وہ بات بیان کی جو ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ ہوتا ہے اماموں کو ستانے والوں کا انجام۔ آج جس کا تم دل توڑ رہے ہو، آج مومن کا دل توڑنے والے کی سزا اتنی بڑی ہے۔ عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق نے جب عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا بیٹی نبی سے وہ بات پوچھ کر کے آؤ جو آقا نے شب معراج اپنے رب سے ہم کلام کیا تھا، باتیں کی تھی، تو اللہ نے جو راز کی باتیں فرمائی تھی ان راز کی باتوں میں سے ایک بات پوچھ کر کے آؤ۔ تو نبی نے فرمایا تھا عائشہ، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کا جو بھی امتی کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ جب یہ بات سنی عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ میرے ابا، میرے آقا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آپ کا جو بھی امتی کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، میں اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماؤں گا۔ اتنا سننے کے بعد آپ رونے لگے، خوب روئے۔ پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ روتے کیوں ہوں؟ تو کہا بیٹی تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا، ایک پہلو دیکھا، تو نے دوسرا نہیں دیکھا۔ کہا ابا دوسرا کیا؟ فرمایا بیٹی جو مسلمان کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے دل توڑنے کا سبب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالے گا۔